وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے طہارت، غسل. ٹھیک بات. دیکھیں، ہم زندگی کے اندر اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کریں تو بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، جو بھی نئے اس چینل پہ ہیں، ہمارے کمپریہنسو گروپ آف اسکول کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. آج کا ٹاپک ہمارا ہے غسل کے فرائض. غسل کے 3 فرائض ہیں. اگر بات کی جائے سنت طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے تو جس جگہ گندگی ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ناپاکی ہو تو پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے. دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. وضو کا جو صحیح طریقہ ہے، پہلے ہاتھ دھوئیں، کولی کریں، 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، چہرہ دھوئیں، کونیوں سمیت بازو کو دھوئیں، اس کے بعد سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھویں. تو اگر بات کی جائے فرائض کی تو فرائض اس کے اندر 3 ہیں. غسل کے 3 فرائض ہیں. غسل کے 3 فرائض ہیں، جس کے اندر پہلا فرض ہے کولی کرنا. 3 بار کولی کرنا کہ آپ کا جو پانی ہے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس تک جائے. ٹھیک ہے، 3 بار کولی کرنا سنت طریقہ ہے، 1 بار فرض ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے فرض، وہ ہے ناک کے اندر پانی ڈالنا. ٹھیک ہے، ناک کی یہ جو ہڈی ہے یہاں تک پانی لے جانا اچھی طرح تاکہ یہاں پانی پہنچ جائے. تو اس کے بعد ہے دوسرا فرض. اگر آپ اس کا پہلا فرض دیکھیں تو کولی تھا، دوسرا تھا ناک کے اندر پانی ڈالنا، وہ بھی 3 بار. اور پھر آخر میں تیسرا فرض ہے پورے بدن کے اوپر پانی ڈالنا. سنت طریقہ ہے کہ سر سے یعنی کہ دائیں طرف شروع کریں، پھر بائیں طرف شروع کریں. اب یہ جو طریقہ کار ہے، اگر وضو کیا جائے نا تو پہلے دونوں فرائض جو ہیں غسل کے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. پہلا فرض تھا ہمارا کولی کرنا. جب ہم وضو شروع کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو کولی کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں. وضو کے اندر بھی یہی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم وضو کر لیں پورا، تو وضو کے اندر ہمارے پہلے دونوں فرائض آ جائیں. اب یہ تو طہارت تھی جسم کی، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا جسم ناپاک رہے یا میرے جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز لگ جائے. جیسے ہی ہم جا رہے ہوں، کچھ جسم کے اوپر چھینٹے پڑ جائیں تو ہم فوراً اسے دھو لیں. یہ انسان کی نیچر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. اب بات تو طہارت جسم کی تو ہم بہت کرتے ہیں، طہارت ہمارے دل کی بھی ہوتی ہے. انسان کا جو وجود ہے یہ تو ظاہری تو ہم کہتے ہیں بڑے پاک صاف ہیں، تو طہارت ہمیں دل کی بھی کرنی چاہیے. کس سے؟ گناہوں سے، برے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے. یہ طہارت بھی بہت ضروری ہے. جیسے ہم اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اسی طرح ہماری روح کی بھی غذا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر ہے. گناہوں سے توبہ ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد ہے. اگر ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے، اگر ہم اپنی جو ہے نا روزمرہ کے گناہوں سے توبہ کریں گے، دن کے اندر 5 منٹ نکال کے اللہ کو دیں گے، تو اس طرح ہماری جو روح کی بھی طہارت ہے وہ بھی ہو جائے گی. کہتے ہیں جو شخص دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ خصوصاً زیادہ ٹائم نہیں، صرف 5 منٹ نکال کے اپنے رب کو بھی یاد کر لیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو غسل کے فرائض اچھے سے یاد ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.